کہ جب کسی بھی بچے یا بچی کا نکاح کیا جائے تو نکاح سے پہلے یہ باتیں لازمی ہیں کہ ان بچوں کو بتایا جائے کہ یہ جو ایک رشتہ قائم ہوا ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، لیکن اتنا حساس ہے کہ 3 لفظ کہنے سے یہ ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 3 لفظ کہنے سے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں کہ اتنی طلاق دے دی ہے، طلاق، اب ہاسپٹل میں آپ جائیں اور کہیں کہ یہ بندہ مر گیا ہے، اس کا علاج کر دیں، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ وہ کہے گا لے جائیں، اب اس کا کیا علاج؟ تو عالم دین کے پاس ایک بندہ آ کے کہے کہ یہ اب میں دے آیا ہوں، اب وہ کیا کہے؟ اب آگے سے پھر اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں کہ کوئی حل کٹو، کوئی حل کٹو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے آیا ہوں، بلکہ اس نے 3 سے زیادہ کا لفظ بولا، اس نے کہا میں طلاقیں دے آیا ہوں، تو اب آپ میرے لیے کوئی حل نکال دیں میرے لیے۔ پھر ہمارے دوست ہیں دائیں بائیں بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فلانا جڑا مکتبہ فکر ہے نا وہ لکھ دیندے نے، وہ ظالم آدمی، تجھے پتہ ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کا سرکار کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، وہ ساری باتیں سمجھتے ہوئے صرف اس چھوٹے سے مسئلے کے لیے اپنا ایمان بیچ آتے ہیں لوگ۔ سنیے، ابن عباس کے ساتھ بعض جب وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اتنی طلاقیں دے آیا ہوں اور اب میرے لیے کوئی رستہ نکال دیں، تو جو انہوں نے جواب دیا وہ جواب ان کانوں سے سننے والا، فرمانے لگے جس بندے کا رستہ اللہ بند کر دے تو ابن عباس اس کے لیے کوئی رستہ نہیں کھول سکتا۔ بولو نا جی، کس رب نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں، 3، اس کے بعد تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ باتیں شادی سے پہلے کی طرح یاد کروانی چاہیے کہ کبھی زندگی میں 100 مسائل ہو جاتے ہیں، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی رشتہ قائم ہو تو اس میں لڑائیاں نہ ہو۔ کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ اس کی شادی شدہ زندگی میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میرے محبوب نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، کیسی سے؟ سیدھے اڑنے، بولو نا جی۔ اب آپ خوش ہوئے تھوڑا سا ہے ہی ٹیڑھی ہے، تو آج پتا چلے ہے ہی ٹیڑھی ہے، تاں جدی ہے، نہیں بات یہ نہیں ہے، بات سمجھ۔ جب محبوب نے فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی سے بنی، اسے سیدھا اور اس کے ساتھ گزارا ٹیڑھی کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ کس کے ساتھ؟ تو جب ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے اور میرے محبوب نے باقاعدہ کر کے فرمایا ہے، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور سے ناراض ہو جاتے تھے۔ بولو نا جی، کس سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات فرماتے ہیں حضور سے ناراض بھی ہو جاتے۔ کیوں؟ آپ بیوی ہیں اور وہ محبوب شوہر ہے، بلکہ سرکار خود فرماتے ہیں عائشہ تم جب ناراض ہوتی ہو تو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو تو مجھے، بولو نا مجھے، تو آپ مسکرا کے کہیں گے حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمانے لگا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو فواللہ رب ابراہیم، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں جو ابراہیم کا رب ہے۔ کس کا رب ہے؟ اور جب تم راضی ہوتی ہو کہتی ہو فواللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کے رب کی قسم اٹھاتی ہوں۔ اور عائشہ کہیں گے حضور واقعی آپ نے سچ سمجھا، یہ بات ایسے ہی ہے۔ تو اگر میاں بیوی ہیں تو لڑائی یقیناً ہوگی، معاملات اونچے نیچے ہوتے رہیں گے، لیکن طلاق والا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اس میں اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے۔ حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام، سارے بولے کیا ہے؟ تو طلاق دے کے آ کے مسئلہ نہیں پوچھنا، طلاق دینے سے پہلے آ کے مسئلہ پوچھنا کہ یہ بانی ہے تو طلاق دینی ہے کہ نہیں دینی۔ لیکن ہمارے پاس آنے والا بندہ، اب دیکھیں وہ پورے فائل کھول دیتا ہے۔ جب شریعت نے کہا طلاق کا حسن، یا حضور فرمایا کہ اگر کسی بندے کو بڑا ہی غصہ آ جائے تو وہ 1 طلاق دے دے۔ کتنی؟ اور پھر 1 طلاق بھی حالت طہر میں دے، یعنی جب بیوی پاکیزہ ہے، کوئی اس کا دوسرا معاملہ نہیں ہے، حالت طہر میں دے تو 1 طلاق دے۔ اگر بہت غصہ آ گیا پھر دیکھے وقت گزارے، نہیں معاملہ بندہ تو اس کو چھوڑ دے۔ لیکن ہمارے ہاں 3 سے نیچے بات ہی نہیں ہوتی۔